الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مالک روز مکافات کو راضی کر لے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے مالک روز مکافات کو راضی کر لے حاکم وقت گر خفا ہے خفا رہنے دے لفظوں کے بیچتا ہوں جام پیالے خرید لو لفظوں کے بیچتا ہوں جام پیالے خرید لو ارے شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو مجھ سے نہ ہوگا امیر شہر کا احترام میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج انتہائی دکھ اور افسوس کے عالم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس
حالات کے تناظر میں جبکہ فلسطین کی سرزمین پر مسلمان آگ اور بارود کے درمیان جل رہا ہے، استعماری طاغوتی شیطانی قوتیں مسلمان کو بے دردی سے شہید کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے، چاہیے تو یہ تھا ہم ان کی آواز بنتے، چاہیے تو یہ تھا ہم ان کے لیے کچھ کرتے، چہ جائے کہ میرے اور آپ کے ملک میں بجائے کچھ اقدام کرنے کے اگر وہ پولیس افسر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں چھٹی دے دو اور ہمیں فلسطین جانے دو، پھر ہم ان شیطانوں سے نمٹ لیں گے، تو اسے نوکری سے نکال دیا کہ فلسطین جانے کا نام کیوں لیا ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، میرا پیغمبر تو فرمائے کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر آدمی کے سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب پریشان ہوتے۔ وہ جو جذبات کا مظاہرہ کرتا ہے اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر پنجاب حکومت کا معاملہ دیکھو تو میں حیران ہوں اور ششدر ہوں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ مجھے نیوز کے ذریعے سے معلوم ہوا پنجاب حکومت 15 روزہ میوزک فیسٹیول کرنے جا رہی ہے، جو پنجاب کے اندر دنیا کے کنجر اکٹھے ہو کر وہ میوزک اور رقص و سرور کی محفل کو گرمائیں گے، اور یہ سارے کے سارے اس پر جھومیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ غیرت کہاں گئی ہے، وہ حمیت کہاں گئی ہے؟ یہ مسلمان تو یہ تھا کہ اگر کہیں سندھ کی بیٹی نے آواز دی تو عرب سے محمد بن قاسم آ جاتا ہے، اور اگر کہیں ہندوستان میں کسی بیٹی نے آواز دی تو صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے۔ لیکن وہ کہاں سے میں تلاش کروں؟ میں بہت سوچتا رہا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی کو تکلیف پہنچتی تھی تو سب بیک آواز ہو جایا کرتے تھے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہماری تعلیم کا قصور ہے، جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ہم بہت پیچھے ہیں اور مغرب بہت آگے ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ان کی مصنوعات بہت اچھی اور اعلیٰ اور ہماری مصنوعات بیکار ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ وہ ترقی یافتہ ہے اور ہم پسماندہ ہیں۔ ظاہری اسباب کے طور پر تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن مومن مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں رہتا۔
مومن مسلمان ہمیشہ آگے ہوتا ہے. مومن کو اللہ نے امامت کے لیے پیدا کیا ہے. مومن مواحد ہمیشہ رہبر و رہنما ہوتا ہے. لیکن اس دجالی میڈیا نے میرے اور آپ کے ذہنوں میں وہ ایسی شیطنت پھیلا دی جس سے ہمارے ذہنوں میں ان کا اتنا بڑا ہوا بنا کے پیش کر دیا کہ وہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں اور وہ بہت کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. نہیں میرے بھائی، ہم بہت کچھ ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ ان کو انہی میں سے اٹھائے گا. آج ہم ہر قدم پر تو ان کی نقالی پہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرا پیغمبر فرما رہا ہے خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا جب کبھی کوئی جنازہ ہوتا آپ ساتھ تشریف لے جاتے، جنازہ پڑھاتے، تجہیز و تکفین میں شامل ہوتے، لیکن مردے کو قبر میں رکھنے تک آپ علیہ السلام کھڑے رہتے، بیٹھتے نہیں. ایک یہودی کہنے لگا اللہ کے رسول جس طرح آپ کرتے ہم بھی یوں ہی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام اس کے بعد بیٹھنے لگے. فرمایا یہودی کھڑے رہتے ہم بیٹھیں گے. آپ لحد میں اتارنے سے پہلے ہی بیٹھ جایا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تو کسی نے بتایا کہ یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، نصارہ بھی یوم عاشورہ کی حرمت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ ہم اگر زندہ رہے تو 9 محرم کا روزہ بھی 10 محرم کے ساتھ ملا کر رکھیں گے. لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. لیکن امت کو سبق دے دیا کہ ان یہود و ہنود کی پیروی نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، درس ہے کہ ہمیشہ ان یہود و نصارہ کے نہ تم کبھی دوست بنو، نہ ان کو دوست بناؤ، اور نہ کبھی ان کی پیروی کرو. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، میرے اور آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اور ہمیں چاہیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے. آج اگر مسلمان سب مل کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے. یہ پوری دنیا پر جو راج کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے معاشی طور پر پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور ان کی کمپنیاں ہمارے ملک میں سب کچھ بیچ کر پرافٹ ان کو بھیجتی ہیں، اور وہ اس سے کیا کرتے ہیں. میں اور آپ سوچتے ہیں اگر میں نے پیپسی پی لی، کوکا کولا پی لی تو کیا ہوا، اس سے کیا حرج ہے، کیا فرق پڑ جائے گا. میکڈونلڈ کا برگر کھا لیا تو کیا ہو جائے گا، KFC کے اندر کھانا کھا لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا. مجھے بتاؤ جب تم ایک کوک خریدتے ہو اس سے کم از کم اور کچھ نہیں تو وہ 2 گولیاں تو خریدے گا. جو گولی خریدے گا تیرے پیسے سے وہ تیرے بھائی مسلمان کے، تیرے بھائی اس مسلمان بچے کے سینے میں اتارے گا.
تو بتا تیری غیرت کہاں گئی، تیری حمیت کہاں گئی؟ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، میدان تک پہنچ نہیں سکتے اگر ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ان کی مصنوعات پر لعنت ڈال کر ان کا بائیکاٹ کر دو۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں تم برگر کھاتے ہو وہاں اپنے گھر کا پراٹھا کھاؤ، انڈا کھاؤ، اس سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جہاں تم ان کی کوک پیتے ہو، پیپسی پیتے ہو، اس کی جگہ آپ لسی پیو، کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ ان کے چنگل میں کیوں پھنس گئے؟ ان کو کیوں فائدہ پہنچا رہے ہو؟ ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ ایمانی غیرت کا ثبوت ہے۔ اگر ہماری ایمانی غیرت اتنا بھی اگر ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں۔ اور اگر یہ اہمیت سمجھ میں آتی ہے تو پھر عملی طور پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیجئے کہ آج سے یورپ کی، اسرائیل کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، جرمنی کی، جو اس اسرائیل کی پشت پناہی میں کھڑے ہیں، جو طاغوتی طاقتیں اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہو کر فلسطینی مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کو تہ و تیغ کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم کر چکے ہیں، پھر تم بھی عزم کر لو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کیجئے اور کھڑے ہو جائیے۔ معاشی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی تم ان کا بائیکاٹ کر دو اور بیدار ہو جاؤ۔ جب تم بیدار ہو جاؤ گے اور اپنی بیداری کا ثبوت دو گے، میرے بھائیوں کیا وجہ تھی؟ وہ اس زمانے کے اندر یہودی مسلمان سے ڈرتا تھا، عیسائی مسلمان سے ڈرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس وقت کا مسلمان اس قرآن پر پختہ یقین رکھتا تھا، پختہ ایمان رکھتا تھا، اور یقین و ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا تھا۔ آج ہم مانتے ضرور ہیں لیکن ناراض نہ ہونا، ہم اس اللہ کو جانتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں۔ اگر اس کی مان رہے ہوتے تو آج اس طرح مسلمان وہاں کٹ نہ رہا ہوتا۔ آج اگر ہم اللہ کا حکم مانتے تو مفتیان نے فرمایا اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور جہاد کی مختلف ڈیفینیشن کی جا رہی ہیں۔ وہ جاہل ملا ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ جہاد کا معنی تو کوشش کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ان سے پوچھو اس کی تو یہ تعویلیں کرو گے، لیکن بتاؤ جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر ابھاریے، قتل کرنے پر ابھاریے۔ اس کی کیا تعویل کرو گے؟ اس کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کفار کے مقابلے میں میدان میں اتر جاؤ اور ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ وہ مسلمان تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں دشت و دشت ہیں، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ تو مسلمان وہ تھے کہ جب خشکی ختم ہو گئی، دریا آ گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ اس دریا میں ڈال دو، اور سارے کا سارا لشکر دریائے دجلہ کے بہتے ہوئے پانی سے پورا لشکر گزر جاتا ہے، ان کے گھوڑوں کے سم بھی گیلے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے یوں ان کی مدد اور نصرت کی ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد یوں اترا کرتی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ۔ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ گھوڑے دوڑتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے، ان کے قدموں سے، ان کے پاؤں کی کھریوں سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں اور گرد و غبار اڑتی ہے، اور وہ دوڑتے ہوئے دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان تو وہ تھا جو وہ بھی تو آپ تاریخ اپنی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 آدمیوں کے ساتھ، 60 مجاہدوں کے ساتھ 60,000 عیسائیوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں، میدان میں اتر جاتے ہیں، مقابلے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر 60,000 رومیوں کو شکست فاش ہوئی 60 آدمیوں کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے آئے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا یقین پختہ تھا، ایمان محکم تھا۔ لیکن آج ہم تذبذب کا شکار ہیں، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ مومن اسباب کو نہیں دیکھتے تھے، وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے تھے، ان کی نظر اس پر تھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے 200 پر غالب آئیں گے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تم میں ثابت قدم 1000 ہوں گے 2000 پر غالب آئیں گے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور 313 نے بدر کے میدان میں ہزاروں کے لشکر کو شکست فاش دے کر اس مومن مواحد کو بتلا دیا ہے کہ وہی رب ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی کا فرمان ہے، اگر تم اسی طریقے سے اس پر عمل کرو گے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چوم لے گی۔ اور آج انشاءاللہ العزیز فلسطین کا مسلمان اسی ایمان و یقین کے ساتھ کھڑا ہے، اسی ایمان و یقین کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ وہ دشمن کہتا ہے، یہ سپر پاور کہتے ہیں، یہ دنیا کے بدماش ان کو کہتے ہیں یہاں سے غزہ سے نکل جاؤ، یہاں سے نقل مکانی کر جاؤ۔ ان کا ایک ہی جواب ہے، ہم اپنی سرزمین سے نہیں نکلیں گے، یا فتح پائیں گے یا شہادت پا جائیں گے۔ ہم بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، بچوں کی لاشوں پہ لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اجتماعی قبور جن میں سینکڑوں اکٹھے فلسطینیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، بمباری سے پورا پورا شہر مٹا کے رکھ دیے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے، ان کے صبح استقامت میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ اسی ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سوچا ہے اب کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ وہ تو اس عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں اس عزم کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کریں گے نا، کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کیجئے، اللہ سے وعدہ کیجئے آج کے بعد ہم ان قاتلوں کی، دہشت گردوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جس حد تک ہو سکا ہم دامنے درمنے سخنے ہم ان مجاہدین فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم اپنا قبلہ درست کرو، اور اس طرح کے پروگرام رکھنے سے
بہتر ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے کوئی پروگرام بناؤ، ان کی مدد کے لیے کوئی ترتیب بناؤ، مل بیٹھ کر تم سوچو کہ ان کی مدد کیسے کرنی ہے۔ یہ تم پر بھی فرض ہے، ہم پر بھی فرض ہے، ہم مسلمان ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کا بھائی پر حق ہوتا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچے دوسرا بھائی اس کے درد کے اندر، اس کے غم کے اندر شریک ہو جائے۔ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ہم ان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور ہر محاذ پر کھڑے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔